بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کون لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نہایت معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جانور کی قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث یہ ثابت ہوا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی فضیلت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پہلے حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی آسان انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ زہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک و مبرہ ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہیں تھے جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت یہ معلوم ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر دریافت کیا، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود، قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرت، کون کون سے ہیں ایسے بدبخت لوگ جن کی قربانی، حج، نماز قبول نہیں ہوتی؟ ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا۔ دیہاتوں میں اکثر لوگ اپنی کم عقلی اور کم علمی کے اسباب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، ہمیں روزگار دے دیں، ہماری مشکل حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا وہ کتنا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔
قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ یہ کہتے ہوں گے، اے لعنتی انسان، میں تیرا خدا نہیں، تو مجھے فرعون بنا رہا ہے، جس کے در پر میں اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں اپنی ساری زندگی نیکی کی طاقت کی توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اسی اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے تو بھی کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیری خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا۔ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، شرک سے بچنا، اگر تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچنا۔ یاد رکھنا، اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایک مومن جب زنا کرتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان ہوتا ہے تو بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا تو ایسے انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر قربانی کا جانور خرید لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے شرم بنا دے گی۔ تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں، جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا، ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں۔ اگر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ جب نہیں ہوتی، جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔